ہم نے کبھی مطالبہ کیا یہ کہ شریعت کے احکام یہاں پہ جاری کیے جائیں؟ تو جو کانسٹیٹیوشن میں ہمیں رائٹ دیا گیا ہے وہ اسی رائٹ کے ہم جو ہیں حقدار ہیں، اسی رائٹ کے ہم ڈیمانڈ بھی کریں۔ اتر پردیش اسمبلی انتخابات سے ٹھیک قبل یہاں پر شیعہ سنی علماؤں کے مابین ایک اہم نشست ہوئی ہے۔ اجمیر درگاہ کمیٹی کے نائب پریزیڈنٹ سید بابر اشرف صاحب ہیں، مولانا کلب جواد ہیں، معروف عالم دین ہیں۔ سر، انتخابات سے ٹھیک قبل جو شیعہ سنی کے مابین ایک زمانے سے اختلافات رہے ہیں، انتشار رہے ہیں، جو آپ لوگوں کا مشن ہے کہ اتحاد ہو، ایک پلیٹ فارم پہ آئیں، انتخابات سے قبل اس اہم نشست کا کیا مطلب ہے اور کس طریقے سے آپ کی کوشش ہے اتحاد کی جانب؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلے میں تو یہ غلط فہمی ہم دور کر دیں کہ شیعہ سنی اختلاف کبھی نہیں رہا۔ ہاں، شیعہ وہابی اختلاف ضرور رہا ہے اور ہے ابھی، کیونکہ جو وہابی حضرات ہیں وہ ہر چیز کو بدعت کہتے ہیں، عزاداری بدعت ہے، اور تمام چیزیں محرم کے جتنے بھی جلسے سب بدعت ہے۔ صوفیاء کرام جو خانقاہوں میں ہیں ان کو بھی وہ بدعتی کہتے ہیں۔ تو ہم سے ہماری جو ہے وہ بھی جو ہے نظریاتی اختلاف ان سے ہے، لیکن جو اہل سنت واقعی ہیں وہ ہمارے ساتھ رہے ہیں، ان کے ساتھ رہے ہیں، جو محرم کرتے ہیں، جو عزاداری کرتے ہیں، جو رسول اللہ اور آل رسول اللہ کے دوست ہیں، وہ ہمیشہ ہمارے ساتھ رہے ہیں۔ ہم بھی کانفرنسز کی بڑی کانفرنسز ہوئی، سب کو دعوت دی ہم نے، تو ہماری اس سے کبھی اختلاف نہیں رہا ہے، اور ہمیشہ ہم ان کے ساتھ رہے، وہ ہمارے ساتھ رہے۔ رہی اس کی انتخاب کی بات اور اس الیکشن کی، تو ہم لوگ جو ہے وہ کھل کے کبھی کوئی اعلان نہیں کرتے ہیں کبھی۔ ایک مرتبہ وہ راجناتھ صاحب کے سلسلے میں اعلان نہیں کیا تھا، بلکہ پھر ان کے لیے دعا کی تھی ہم نے، اور اس لیے دعا کی تھی کیونکہ انہیں لکھنؤ کے لیے بہت کام کیا ہے، اور لہٰذا ایک لکھنؤ واسی ہونے کی حیثیت سے ہم نے ان کے لیے دعا کی تھی کہ بھائی اللہ ان کو جیت عطا کرے تاکہ وہ لکھنؤ کے اور بہتر سے بہتر کام کر سکے۔ ورنہ کسی بھی پارٹی کے لیے ہم نے اعلان نہیں کیا تھا۔ اس سال بھی ہمارا کسی پارٹی کے لیے اعلان نہیں ہے۔ ہمارا تو یہ ہے کہ جو بھی اچھا آدمی ہو، جو زمینی کام کرتا ہو، جو ہمارے لیے بہتر سے بہتر کام کر سکے، اسی طرح سے جو دنگی اور فساد میں شامل نہ ہوتے ہوں، دنگائی نہ ہو، فساد نہ ہو، آپس میں نفرت نہ پھیلاتے ہوں، آپس میں جو ہے وہ نقصان ایک دوسرے کو پہنچانے کی کوشش نہ کرتے ہوں، ایسے کینڈیڈیٹ کو چننا چاہیے، ہندوؤں کو بھی اور مسلمانوں کو بھی، ایسے کینڈیڈیٹ کو کہ جو دیش پہ امن قائم کریں، دیش پہ شانتی، دیش پہ اتحاد، دیش پہ یونٹی اور بھائی چارہ اور محبت پیدا کرے، کیونکہ ہندوستان جو ہے وہ محبت کا ملک ہے، وہ بھائی چارے کا ملک ہے۔ انہوں نے ہر ایک کو اپنے کلیجے سے لگایا، اپنے دل سے لگایا ہے، اور ہمیشہ ہندوستان نے جو ہے وہ محبت کا پیغام دیا، یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، ہندوستان کی طرف رخ کر کے انہوں نے کہا تھا کہ ادھر سے میرے لیے محبت کی خوشبو آ رہی ہے، ادھر سے محبت کی خوشبو آ رہی ہے۔ تو جہاں سے محبت کی خوشبو رسول اللہ محسوس فرما رہے ہو، وہاں سے محبت ہی کا پیغام جانا چاہیے۔ سر، اس کے باوجود آپ کی کوششیں رہی ہیں، اتر پردیش میں بڑی تعداد میں صوفی وچاردھارا کے لوگ ہیں، شیعہ وچاردھارا کے لوگ ہیں، دونوں میں اتحاد ہے، لیکن پھر بھی اسمبلی انتخابات میں جو سیاسی سطح پر ایک جگہ آنا چاہیے، اس میں کس طریقے سے آپ لوگ کامیاب ہیں ایک جگہ لانے میں، اور آگے کی آپ کے لوگوں کے مطالبات، مسائل کیا ہوں گے جس کو حل کرانا چاہیں گے؟ دیکھیے، ہمارے مسائل جو ہے وہ ایک تو خانقاہوں کے ترقی کی کوشش ہونا چاہیے، اور وہابیت جو ہے اس کو کنٹرول میں رکھنا چاہیے، کیونکہ دنیا میں جتنی بھی اس وقت جو آتنکوادی کارروائیاں ہو رہی ہیں اس کے پیچھے کہیں نہ کہیں وہابی پرورتی کے لوگ ہوتے ہیں۔ داعش جو ہیں وہ بھی وہابیت سے تعلق رکھتے ہیں، طالبان اور القاعدہ والے اور جتنے بھی لوگ ہیں یہ سب وہابی خیالات کے لوگ ہیں۔ یہ لہٰذا ان کو کبھی بھی حکومت کو بڑھاوا نہیں دینا چاہیے، بلکہ اگر شیعہ ہمیشہ امن پسند رہے، صوفی ہمیشہ امن پسند رہے، اور کبھی ان کی طرف سے ہم پورے دعوے کے ساتھ کہہ سکتے ہیں کہ آج تک نہ کوئی صوفی آتنکوادی بنا ہے، نہ کوئی شیعہ آتنکوادی بنا ہے۔ لہذا جو لوگ آتنکواد سے لڑ رہے ہیں، بلکہ آتنکواد کا شکار ہیں، گورنمنٹ کو ان کا سپورٹ کرنا چاہیے،
اور انہیں کو اس کی پشت پناہی کرنا چاہیے، ان کی بیکنگ کرنا چاہیے، تاکہ ملک میں امن و امان کی فضا قائم رہے. بس یہی ہماری اپیل ہے. بس وہی ہمارا پیغام ہے کہ دیکھیے جو کینڈیڈیٹ ہے وہ ان کے لیے بہتر کام کر سکتا ہے نہیں کام کر سکتا. ذات پات، ہمارا تو پیغام یہاں تک ہے کہ نہ ذات پات دیکھیں نہ دھرم مذہب دیکھیں، بلکہ یہ دیکھیں کہ آدمی صحیح ہے کہ نہیں ہے. اگر مسلمان غلط ہوگا تو مسلمانوں کے لیے بھی غلط ہی کام کرے گا. وہ کبھی مسلمان کی بھلائی کے لیے کام نہیں کرے گا، وہ صرف اپنی بھلائی کے لیے کام کرے گا. اور اگر ہندو اگر صحیح آدمی ہوگا اور اچھا ہوگا تو وہ ہندو کے لیے بھلائی کا کام کرے گا، مسلمانوں کے لیے بھلائی کا کام کرے گا. مسلمان اگر اچھا ہوگا تو وہ ہندوؤں کی بھلائی کے لیے کام کرے گا، مسلمان. لہٰذا اچھے انسان کا انتخاب کرے، ذات پات دیکھ کر اور مذہب و دھرم دیکھ کر نہ کرے. پر گنڈے اور مافیا آ جاتے ہیں اس میں. صاحب ہمارے ذات کا ہے، چاہے کتنا ہی بڑا گنڈا کیوں نہ ہو، ہم اس کو ووٹ دیں گے، ہماری ذات کا ہے. کل وزیر اعلیٰ یوگی آدتیہ ناتھ نے ایک ٹویٹ کیا اور اس میں انہوں نے یہ لکھا کہ غزوہ ہند سمیت طالبانی اور تمام چیزوں کا ذکر کیا انہوں نے، اور یہ کہا کہ ہندوستان آئین سے چلے گا، شریعت سے نہیں چلے گا. ان تمام چیزوں کا کیا معنی نکالا جائے؟ کیا پولرائزیشن کی طرف یہ قدم ہے؟ دیکھیے ہم نے تو کبھی مطالبہ بھی نہیں کیا کہ اسلامی شریعت قائم کی جائے یہاں کے اوپر. ہمارا تو کہنا یہ ہے کہ جو پسند اللہ ہمارا ہے وہ ہمیں ملتا رہے، اور جو ہمیں کانسٹیٹیوشن ہے، ہمیں رائٹ، جو ہندوستان کے کانسٹیٹیوشن میں جو ہمیں رائٹس ہے ان کی ڈیمانڈ ہم کرتے ہیں. ہم یہ تھوڑی کرتے ہیں کہ یہاں چور کے ہاتھ کاٹ دیا جائے اور یا اس کو سنسار کیا جائے کسی ریپسٹ کو. ہم نے کبھی مطالبہ کیا یہ کہ شریعت کے احکام یہاں پہ جاری کیے جائیں. تو جو کانسٹیٹیوشن میں ہمیں رائٹ دیا گیا ہے وہ اسی رائٹ کے ہم جو ہیں حقدار ہیں، اسی رائٹ کے ہم ڈیمانڈ بھی کر رہے ہیں. اتراکھنڈ کے وزیر اعلیٰ نے یہ اعلان کیا کہ حکومت سازی کا موقع ملتا ہے تو ہم کامن سول کوڈ کا نفاذ کریں گے. اتر پردیش میں بھی اس کے آثار نظر آ رہے ہیں. اگر بی جے پی ریپیٹ کرتی ہے تو کامن سول کوڈ سے کیا اتفاق رکھتے ہیں؟ اگر نفاذ ہوگا تو کس طریقے سے مسلم کمیونٹی کیا سوچتی ہے؟ دیکھیے کامن سول کوڈ کا مسئلہ یہ ہے کہ وہ تو خود ہندوؤں ہی نہیں ہو سکتا کامن سول کوڈ، کیونکہ ان میں بھی الگ الگ فرقے ہیں. ہندوؤں میں الگ الگ فرقے ہیں، خالی مسلمانوں میں نہیں ہیں. ہندوؤں میں الگ الگ فرقے، مدراس میں الگ ہے، تامل ناڈو میں الگ ہے، کیرل میں الگ ہے، یو پی کے الگ ہے، بہار کے الگ ہے. ہر ایک کے اپنے اپنے رسمیں، اپنے اپنے قانون، اپنے اپنے ویلیوز ہیں. تو اس کو کامن سول کوڈ تو ہندوؤں ہی میں جاری نہیں ہو سکتا، تو ہندو مسلمانوں میں ملا کے کیسے جاری کریں گے؟ تو ہم تو سمجھتے ہیں کہ یہ اپلیکیبل نہیں ہے، پریکٹیکل نہیں ہے. بہت شکریہ حضرت. اجمیر درگاہ کمیٹی کے نائب صدر سید بابر اشرف بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں. سر، انتخابات سے ٹھیک قبل شیعہ اور صوفی علماء کی جو بیٹھک ہوئی ہے آج، بہت ہی اہمیت ہے اور کیا معنی رکھتا ہے؟ کیا بات چیت ہوئی؟ نہیں، یہ تو ادب کا شہر ہے لکھنؤ، اور ہم ایک طویل عرصے سے عقائد جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث کے اوپر ہم سب جو ہیں وہ کام کر رہے ہیں. افشوا السلام و تسلموا، اسپریڈ پیس اینڈ لیو وتھ پیس. امن کو پھیلاؤ اور امن کے ساتھ رہو. یہی مشن اہل بیت اطہار کا رہا، اور اسی ڈور کو پکڑ کے ہم لوگ آگے چل رہے ہیں کہ ہر حالت میں، اور ہمارا جو آپ کے ساتھ یا ہم لوگ جو ایک ساتھ بیٹھتے ہیں اس میں صرف یہی بات ہوتی ہے کہ کسی بھی حالت میں کسی فتنے کو اور کسی ایسی طاقتوں کو نہیں بڑھنے دینا ہے جو معاشرے کے اندر انسانی قدروں کو اپنے پیروں کے تینوں تلے جو ہیں وہ کچل رہی ہیں. ہم سب کو مل کے مذہب و ملت سے اوپر اٹھ کے، ذات برادری سے اوپر اٹھ کے، ہم سب کو جو ہے وہ انسانی قدروں کی بحالی کی طرف کام کرنا ہے، اور امن قائم رہے گا تو ان سب چیزوں کے اوپر ہم کام کر سکتے ہیں. کیا کہیں گے جو ابھی تک اختلافات رہے ہیں مسلمانوں کے درمیان مکتب فکر کو لے کر کے، سیاسی سطح پر ایک پلیٹ فارم پہ آنے کی ضرورت ہے؟ دیکھیے، ایک میں جیسا کہ ابھی جناب نے فرمایا، علم اور حکمت یہ دو بہت بڑے ہتھیار ہیں جن کو ایسے وقت کے اوپر پڑھی لکھی قوموں کو، اور جن کے پاس آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم جیسا دستور ہو، ان کو استعمال کرنا چاہیے. جیسا آپ نے فرمایا کہ یہ وقت ہے کہ ہم اس بات کے اوپر انالائز کریں کہ کون کردار میں، عمل میں، پیس میں
اور ڈیولپمنٹ میں اور لوگوں کو تعلیم میں اور لوگوں کی دقتوں کے لیے بہتر ہو سکتا ہے۔ وہاں پہ ذات، برادری، جس ملک میں ہم رہ رہے ہیں یہاں پہ سب لوگ رہ رہے ہیں، تو ہمیں اچھے لوگوں کا انتخاب کر کے اور ان کو آگے لے کے آنا چاہیے، اور یہ ضرورت ہے کہ لوگ اس بنیاد کے اوپر فیصلے کریں کہ کون لوگ سماج کے لیے بہتر ہوں گے، اور جو امن کو قائم رکھیں گے، اور جو ہمارے روزمرہ کے مسائل ہیں، تعلیم سے جڑے ہوئے، ہیلتھ سے جڑے ہوئے، روزگار سے جڑے ہوئے، ان مسائل کو زمینی سطح کے اوپر پریکٹیکلی ایڈریس کریں۔ گزشتہ 5 برس بی جے پی اقتدار میں رہی، اس 5 برس کو کیسے دیکھ رہے ہیں؟ اتر پردیش کے لیے کیا رہا؟ خاص طور سے مسلم کمیونٹی کیا محسوس کر رہی ہے؟ دیکھیے، جہاں تک میں اپنی ذاتی بات کہوں، جہاں تک کیونکہ میں نے کام کیا جناب مختار عباس نقوی صاحب کے ساتھ، تو میں نے پایا کہ ان میں جذبہ تھا مسلمانوں کے لیے کسی بھی سطح پر کام کرنے کے لیے، اور انہوں نے کسی چیز کو منع نہیں کیا۔ ہاں، سیاسی فائدے کے لیے لیڈرانس نے ووٹ کو پولرائزیشن کے لیے کچھ ایسے بیانات دیے جس سے مسلمانوں کی دل آزاری ہوئی، اور مسلمان کیونکہ جذباتی طور کے اوپر فیصلے کرتی ہے تو ان کو ان بات کو تکلیف ہے، اور اس کے لیے حکومت ہند کو سوچنا ہوگا کہ وہ سत्ता میں رہتے ہوئے کس طریقے سے اس قوم کو، یعنی کہ مسلم سوسائٹی کو ایڈریس کریں، اور ان کو مسائل کو تکلیف دے کے نہیں، ان کے مسائل کو جو ہے آپ کام بھی کر رہے ہو اور دوسری طرف ان کو دکھ بھی دے رہے ہو، ان کے اوپر جو حاشیہ بھی لگا رہے ہو، تو اس طریقے سے جو ہے سماج میں دل آزاری ہوتی ہے اور لوگ دور ہوتے ہیں۔ تو قریب کرنے کے جو طریقہ کار ہیں وہ کوئی بھی ہو، سماجوادی پارٹی ہو، وہ کانگریس ہو، بی ایس پی ہو، وہ کوئی بھی ہو، وہ اے ایم آئی ہو، میں کسی بھی، یعنی کہ اپنے الفاظ سے، اپنے طریقہ کار سے اگر کسی کو تکلیف ہوتی ہو، چاہے مسلمان سے ہندو کو ہوتی ہو یا ہندو سے مسلمان کو ہوتی ہو، تو ایسی سیاست کے میں قطعی طور پہ خلاف ہوں۔ شیعہ اور صوفی مکتب فکر کے علماء کی میٹنگ اہم ہے۔ ظاہر ہے کہ جو اتر پردیش میں 5 برس بی جے پی اقتدار میں رہی، اس میں کئی طرح کے مسائل سامنے آئے۔ اب انتخابات ہو رہے ہیں اور طرح طرح کی سیاسی پارٹیاں دعویٰ کر رہے ہیں۔ اس میں اتر پردیش میں خاص طور سے جو 20% مسلم کی آبادی ہے وہ فیصلہ کن ثابت ہو سکتی ہے، لیکن اب اتحاد کی جو صورتیں ہموار ہو رہی ہیں وہ کس طرف جائیں گی اور کس کو ووٹ کریں گی، نتیجہ کیا ہوگا، یہ آنے والا وقت بتائے گا۔ ای ٹی وی بھارت کے لیے لکھنؤ سے خورشید احمد۔